بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سرکاری ملازمین پینشنرز کے لیے خوشخبری، ایک بہت ہی اچھی خبر بجٹ 2024 کے حوالے سے۔ ناظرین، تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ لازمی ہوگا، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو کہ آج شیئر کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں کہ معاملات طے پا گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پینشنز اور تنخواہیں کتنی بڑھیں گی یہ بھی وزیر خزانہ نے اعلان کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن کے اندر کافی دوست کہہ رہے تھے کہ ہماری آواز بلند کی جائے، تو ناظرین ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو جتنے بھی مشترکہ پرابلمز ہیں سرکاری ملازمین کے، پینشنرز کے، ان کو ہائی لائٹ کریں اور اب ارباب اختیار تک آپ کی آواز پہنچائیں۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے محکمے کے اندر کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم فیس کر رہے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، تو اس کے لیے ہم نے ایک نیا سیگمنٹ سٹارٹ کیا ہے اپنی ویڈیو کے اندر، ہم ہر ویڈیو میں شامل کریں گے۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ اپنا ویڈیو پیغام ہمیں ریکارڈ کر کے بھیجیں، انشاءاللہ ہم اس کو اپنی ویڈیو کے اندر شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی وائس نوٹ سینڈ کرنا چاہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ سامنے نہ آئیں لیکن آپ کی وائس جائے، تو ہم وہ بھی پلے کر دیں گے اپنی ہر ویڈیو کے اندر، اس کو ہم شامل کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم اپنے کومنٹ سیکشن کے اندر ای میل آئی ڈی آپ کو پرووائڈ کر دیں گے آپ اس ای میل آئی ڈی کے اوپر آپ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں، اپنا ویڈیو پیغام آپ اس طرح سے جو ہے وہ وائس پیغام بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، جس کو ہم اپنی ویڈیو کے اندر چلائیں گے۔ اور یہ بھی ہم آپ کو کلیئر کر دیں کہ آپ چاہے سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ محکمے میں کام کر رہے ہیں، آپ کے محکمے کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، تنخواہ سے متعلق ہے، پینشن سے متعلق ہے، یا اس کے علاوہ ویسے بھی آپ کو اپنے محکمے کے اندر کوئی پریشانی کا سامنا ہے، آپ کو کوئی آفیسرز تنگ کر رہے ہیں، یا کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے، وہ ہم ہائی لائٹ کریں گے اپنے چینل کے اوپر۔ تو آپ جو ہے اس کو شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، ای میل آئی ڈی ہم کمنٹ سیکشن کے اندر لکھ دیں گے، آپ وہاں پہ اپنی ویڈیو پیغام، اپنا میسج جو ہے وہ دے دیں گے، ہم ایز اٹ از اس کو یہاں پلے کریں گے اپنی ویڈیو کے اندر۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہماری کوئی سبسکرپشن نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، فی سبیل اللہ جو ہے ہم جو آپ کے مسائل ہیں وہ ہائی لائٹ کریں گے، آپ جو ہے وہ جسٹ اپنا پیغام ہم تک پہنچائیں، انشاءاللہ ہم اس کو آپ کی ہی آواز میں آپ کا میسج ارباب اختیار تک پہنچایا جائے گا۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج کی خبر کی جانب۔ آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، پینشن نہ بڑھائی جائیں، یہ آئی ایم ایف نے کہا تھا، یہ پہلے بھی ہم نے خبر آپ سے شیئر کی تھی۔ اب آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کتنی صداقت ہے، کیا یہ بات اس کی یقین دہانی کرائی گئی ہے یا نہیں کرائی گئی۔ تو کافی یہ بات سننے میں آئی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے پا گئے ہیں کہ اب جو ہے وہ پینشن بھی نہیں بڑھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تنخواہیں بھی نہیں بڑھیں گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ اصل میں کیا ہے۔ ناظرین، یہ پینشن ریفارمز کی بات بھی ساتھ کرتے چلیں۔ پینشن ریفارمز کے لیے جو پینشن ریفارمز کے اندر اس پہ جو عمل درآمد ہے، وہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ پینشن کے اندر اس میں کمی لائی جائے، پینشنر کا جو ہے ایک بہت بڑا بوجھ ہے وہ اس کو کم کیا جائے۔ اور اس حوالے سے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ بھی کہا ہے آئی ایم ایف نے کہ آپ کے جتنے بھی ایسے جو مراعات لے رہے ہیں جو لوگ ارباب اختیار، وہ بھی کم کی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو لاکھوں میں تنخواہیں ہیں وہ بھی کم کی جائیں۔ تو اصل میں جو پرائم منسٹر صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب اور ان کی کابینہ، اور یہ جو انہوں نے اعلان آ کے کیا ہے، سیاسی اعلان آ کے کیے ہیں کہ ہم اس کو کم کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی آئی ایم ایف کا پریشر ہے۔ تو آئی ایم ایف کے پریشر میں آ کے ان لوگوں نے کیا، ورنہ یہ لوگ ایک روپیہ بھی نہ چھوڑیں۔ تو بہرحال ہم یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ بھی معاہدہ طے پا گیا کہ آئندہ بھرتیاں جو ہیں وہ کانٹریکٹ پر ہوں گی، اور پنجاب بھر کے اندر اسپیشلی کافی ایسے اسکول ہیں جہاں پہ خالی اسامیاں ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور وہاں پہ بھرتیاں جو ہیں وہ کانٹریکٹ پہ کی جائیں گی، اور اس طرح سے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کو خود مختار بنایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی جو بھرتیاں ہیں وہ کانٹریکٹ پہ کی جائیں گی۔ ناظرین، یہ جو پرائیویٹائزڈ جو ہو رہے ہیں کافی ادارے، ہم نے لسٹ بھی آپ سے شیئر کی تھی، یہ جو وزارت ہے پرائیویٹائزیشن کی، اس نے اپنی سائٹ کے اوپر آفیشلی یہ لسٹ جاری کی ہوئی ہے وہاں پہ، لیکن اس میں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یہ اکارڈنگ ٹو رول جو ملازمین کام کر رہے ہیں، چاہے وہ نجکاری ہو بھی جائے اداروں کی، لیکن اس کا امپیکٹ آپ لوگوں پہ نہیں پڑے گا، تو آپ پریشان مت ہوں۔ اچھا، تو یہ پہلے ایک خبر
ہم نے شیئر کی تھی آپ سے پچھلی ویڈیوز میں، اور یہ پرانی خبر ہے، 15 فروری سے جو ہے وہ گیس مہنگی ہو جائے گی، یہ ہم نے شیئر کی تھی اور گیس مہنگی بھی ہوئی، اور اس کے بعد اسی میں تنخواہ اور پینشن نہیں بڑھائی جائیں گی، یہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیل ہوئی تھی۔ تو اب اصل حقیقت کیا ہے، کیا ان کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں، اس کا کیا سٹیٹس ہے، کیا تنخواہیں اس بجٹ میں بڑھ رہی ہیں یا نہیں بڑھ رہی، کیا پینشن بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ تو اس بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ باقاعدہ طور پر جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور انہوں نے جو ہے رضاکارانہ طور پہ ایک تو تنخواہ اور مراد نہ لینے کا ایک فیصلہ کیا ہے، یہ ان کے اپنے اینڈ پہ، اور ہم نے آپ کو وہ بھی بتایا کہ آئی ایم ایف کے پریشر کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ آئی ایم ایف یہ بھی بول رہا ہے کہ نہیں جناب، ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا، ہم نے یہ کہا ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں، جو امیر لوگ ہیں، ان پہ ٹیکس لگایا جائے اور غریبوں پہ جو ہے وہ ٹیکس کم کیا جائے، غریبوں کو چھوٹ دی جائے، اور غریبوں کے اوپر جو ٹیکس لگائے گئے ہیں ان کے اندر کمی کی جائے۔ تو یہ تو آئی ایم ایف نے تو یہ کہا ہے، اور دوسرا ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو پینشن ریفارمز لائی جا رہی ہیں، وہ معاملہ اسی طرح سے اس کے اندر جو بھی شکے ہیں وہ موجود ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو اپنے امینڈمنٹس جو ہیں وہ تجویز کی تھی، وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ سٹل موجود ہیں، اس کو اس کے اندر انکارپوریٹ کیا جائے گا جب یہ ریفارمز لائی جائیں گی، بل اس کا پاس کیا جائے گا۔ تو اس میں کیلکولیشن وغیرہ بھی ہے گراس پینشن کی۔ تو اب ہم یہ آواز یہاں پہ بلند کریں گے کہ خدا را یہ ظلم مت کریں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کمنٹس کیے ہیں، باقی ڈپارٹمنٹس نے بھی کیے ہیں، اچھی چیزیں ہیں، ان کو شامل کر لیں، پینشنرز کا اس میں فائدہ ہو جائے، سرکاری ملازمین کا فائدہ ہو۔ اچھا، اس پہ اہم بات ہم آپ کو بتائیں کہ کافی سوالات کرتے ہیں ہمارے دوست، خاص طور پہ جو فیملی پینشنرز ہیں ان کے کافی سوالات آتے ہیں، تو ان کے لیے ہم بتا دیں کہ فیملی پینشنرز کی یہ جو بات چل رہی ہے کہ فیملی پینشن جو ہے وہ 10 سال کے بعد ختم ہو جائے گی، جی ہاں، یہ موجود ہے، یہ شک موجود ہے، یہ ابھی بھی جو ریکمنڈیشن ہے اور اس کے اندر یہ بات موجود ہے، 10 سال کے بعد جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ لیکن یہ کن پہ امپلیمنٹ ہوگا؟ یہ جو نئے ملازمین اب بھرتی ہوں گے، جب وہ ریٹائرڈ ہوں گے یا اس میں سے کوئی یعنی اس میں کوئی پینشن کا حقدار بنے گا فیملی پینشن کا، تو اس کے لیے یہ امپلیمنٹ ہوگا کہ اس کی 10 سال بعد جو ہے وہ پینشن ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ 20 سال کی جو ہے وہ جو اسپیشل فیملی پینشن ہے وہ شہداء جو ہیں ان کے لیے، یعنی 20 سال تک وہ جاری رہے گی، اگر کوئی شہداء کے لواحقین ہیں اس کی پینشن 20 سال تک رہے گی۔ اور اس طرح سے اگر ان میرڈ ڈاٹر ہے اور یا ڈسیبل ہے تو اس کے لیے جو اگر بچے ہیں تو اس کے لیے بھی جو فیملی پینشن چلے گی وہ ساری زندگی چلے گی، اس کے 20 سال کی بھی شرط نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ مینیج کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اینڈ پہ ہم پھر وہی بات تو رہیں گے، آپ کے مسائل اگر ہیں آپ وہ ہم سے شیئر کریں، ویڈیو بنا کے شیئر کریں، انشاءاللہ ہم اس کو اپنی ویڈیو کے اندر شامل کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو سب سے اچھی اور مزے کی خبر ہے، جو سب سے بڑی بات ہے، وزیر خزانہ نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ پینشن میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں اس بجٹ کے اندر ان کے اندر لازمی اضافہ ہوگا۔ تو آئی ایم ایف کے ساتھ اس طرح کے کوئی معاملات طے نہیں پائے کہ ہم تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے یا پینشن میں اضافہ نہیں کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مزید بوجھ نہیں ڈالیں گے اپنے پینشنرز کے اوپر اور سرکاری ملازمین کے اوپر، اور ایون کہ یہ بھی خوشخبری انہوں نے سنائی ہے کہ ٹیکس بھی نہیں بڑھایا جائے گا، جو موجودہ ٹیکس ہے وہی برقرار رکھا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہم پہلے بھی آواز اٹھا رہے ہیں، یہ وزیر اعظم پاکستان صاحب سے شہباز شریف صاحب سے ہمارا بڑا مطالبہ ہے، خاص طور پہ یہ جو 32,000 تنخواہ جو منیمم جو سیلری کا نوٹیفیکیشن بھی یہ جاری ہوا تھا لیکن اس کا اطلاق نہیں ہو پا رہا، تو برائے مہربانی سختی سے اس پر عمل درآمد کرایا جائے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔